اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام اور محترم حاضرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ سب کو کیو ڈاٹ گرامر پر خوش آمدید۔ ہم الحمدللہ افعال پڑھ رہے ہیں اور اسپیشل کیسز میں آج ہم 5واں فعل پڑھیں گے، اور 5واں فعل جو ہے اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو مادہ ہے اس میں ایک حرف ریپیٹ ہوتا ہے۔ جیسے مادہ ہے عین میم لام عملہ، اور فتح ضربا ضربا، لیکن یہ سب ایک ایک حرف ہیں۔ اسی طرح کسی مادہ میں دو لفظ اکٹھے آ جائیں تو اس کو کیسے پڑھیں گے، اس کے فعل کیسے بنیں گے، یہ ایک اسپیشل کیس ہے آج۔ اور ہمارے پاس جو آج کا فعل ہے وہ ہے ضاد لام لام۔ لام اس میں 2 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے۔ تو چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف۔ دیکھیے یہ سامنے آپ کے ضاد لام لام، یہ لام 2 دفعہ ہے، اور عربی کے اندر جب 2 دفعہ ایک حرف اکٹھا ہو جائے تو وہ 2 دفعہ پڑھنے کے بجائے ایک ہی دفعہ پڑھا جائے گا، لیکن اس کے اوپر شد آ جائے گی تو وہ پڑھا جائے گا ضلع۔ ٹھیک، تو ضلع کی پریکٹس کے لیے بھی جائیں گے ہم انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے صیغے کیسے بنتے ہیں۔ ماضی میں غائب اور واحد مذکر کے لیے ضلع، وہ گمراہ ہوا۔ گمراہ ہو جانے کو دلالت گمراہی ہے، جسے اردو میں ضلالت کہا جاتا ہے۔ تو ماضی غائب واحد مذکر ضلع، اور جمع کے لیے ضلعو، اور حاضر واحد کے لیے ضللتا، اور جمع کے لیے ضللتم۔ اسی طرح ماضی متکلم واحد مذکر کے لیے ضللتو، میں گمراہ ہوا، یعنی حاضر میں ترجمہ دیکھ لیجئے، حاضر واحد کے لیے ضللتا، تم گمراہ ہوئے، اور جمع کے لیے ضللتم، تم سب گمراہ ہوئے۔ متکلم کے لیے ضللتو، میں گمراہ ہوا، اور جمع کے لیے ضللنا، ہم سب گمراہ ہوئے۔ اسی طرح مضارع میں واحد یضلو، وہ گمراہ ہوتا ہے، واحد غائب اور جمع غائب مضارع میں یضلون، وہ سب گمراہ ہوتے ہیں۔ تضلو، تم گمراہ ہوتے ہو، اکیلے کے لیے اکیلا مذکر حاضر، تضلو تم گمراہ ہوتے ہو، اور تضلون تم سب گمراہ ہوتے ہو، جمع کے لیے۔ اسی طرح متکلم واحد اضلو، میں گمراہ ہوتا ہوں، نضلو، ہم سب گمراہ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھیے، یہ ماضی اور مضارع، اور ان کے اندر تین جو ہیں وہ یعنی چیزیں ہیں۔ ماضی میں بھی غائب حاضر اور متکلم، مضارع میں بھی غائب حاضر اور متکلم، اور دو جو ہیں وہ ہم نے لیے ہیں واحد کے لیے اور جمع کے لیے۔ اور اس سے پہلے میں نے جب یہ شروع کی تھی یہ ساری گردان، تو آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کو شارٹ کریں گے، کیونکہ یہ گردانیں جو اصل میں جو ٹریڈیشنل طور پہ پڑھائی جاتی ہیں تو وہ تو بہت زیادہ ہیں۔ اس میں ڈیول کے صیغے، تثنیہ کے صیغے ہیں، اور پھر اسی طرح یعنی ہر جگہ پہ تثنیہ کا صیغہ بھی آئے گا، اور پھر فیمیل یعنی فیمیل مؤنث کے لیے بھی سارے اسی طرح کے صیغے۔ تو وہ سارے چونکہ نام تقریباً آگے فیمیل میں جب جائیں گے تو نام ایک جیسے ہیں، تھوڑا فرق ہونے کی وجہ سے وہ ذہن میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور پھر ان کو یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہمارے استاد گرامی جناب ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب نے جو کورس پڑھایا تھا understandquran.com اکیڈمی میں، ان کی کلاس چل رہی ہے، اور شارٹ کورس 1 اور شارٹ کورس 2، اس میں افعال جو پڑھائے تھے وہ اسی انداز میں جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، تاکہ آسانی سے سمجھ آ جائیں، اور وہ فوکس ان پہ کیا گیا ہے کہ جو قرآن پاک میں زیادہ سے زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو قرآن پاک میں چونکہ مذکر کا صیغہ، مذکر کے جو استعمال ہے، مخاطبین جو ہے مذکر سب سے زیادہ وہی ہیں، اور جہاں کہیں فیمیل
مخاطب آئیں گے ان کا وہاں پہ آیات میں انشاءاللہ وہیں پہ ہم دیکھ لیں گے. تو اس لیے آسانی سے یاد ہونے کے لیے یہ پیٹرن اختیار کیا گیا ہے کہ دو صیغے لیے جائیں صرف واحد اور جمع کے لیے, اور پھر اس میں سے تثنیہ بھی نکال دیا جائے اور فیمیل بھی نکال دیے جائے. اچھا, اب یہ جو آپ کے سامنے پریزنٹیشن دیکھیے کہ جو ماضی اور مضارع میں غائب اور حاضر متکلم ہے, ان کے اندر ضمیریں بھی جو ہے اگر ان کے ساتھ لگائی جائیں تو وہ بھی چھپی ہوئی ہیں, ان بلٹ ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ یہ جو فعل ہے, فعل کے ساتھ فاعل موجود ہوتا ہے. کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر ممکن نہیں, یعنی کوئی ایکشن ہوا تو آخر کسی نے کیا تو کرنے والا فاعل ہوتا ہے, اور جو کام ہوتا ہے اس کو فعل کہا جاتا ہے. تو ماضی میں, غائب میں, واحد اور جمع, ان کے ساتھ اگر ہم ضمیریں لگا لیں, لیکن آخر میں جو میں آپ کو دو ضمیریں دیتا ہوں میل اور فیمیل یعنی مذکر اور مؤنث کی, ہوا فعل ہی فعلت. تو اسی طرح اگر ہم یہ جو پیچھے والے سارے ہیں ان کے ساتھ اگر ضمیریں اٹیچ کریں صرف سمجھانے کے لیے, تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہر فعل کے اندر اس کی ضمیر موجود ہوتی ہے. تو دلہ کہیں گے تو دلہ تو وہی ہے, ہوا دلہ مذکر کے لیے کہا جائے, اس ایک نے, وہ ایک گمراہ ہوا. اور جمع کے لیے ہوگا پھر ہم دلو, اس کے اندر ہم موجود ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چونکہ پہلے ہم نے جو ضمائر ہیں وہ اس انداز میں نہیں تھے پڑھے, لیکن جب آیات میں آئیں گے تو پھر وہاں پہ آپ کو ضمائر کی پہچان بھی کروا دی جائے گی. لیکن یہ سارے دست آپ کو یاد رکھنے کے لیے کہ ہر فعل کے اندر اس کی ضمیر موجود ہوتی ہے. تو جمع کے لیے ہم آئے گا, اکیلے کے لیے ہوا دلہ, اور جمع کے لیے ہم دلو. اسی طرح واحد حاضر کے لیے دللتا, تو واحد حاضر کا جو صیغہ ہے, اس کا جو ضمیر ہے وہ ہے انتا, انتا دللتا. اور جمع کے لیے آئے گا انتم دللتم. ٹھیک ہے, انتا اور انتم. اسی طرح متکلم کے لیے انا اکیلا اور نحنو ہم سب. تو انا دللتو, نحنو دللنا. ٹھیک ہے سر, تو یہ اس کے ساتھ ضمیریں اس طرح چلتی ہیں. اور ہر ایک کے اندر اسی طرح مضارع میں جائیں گے, ہوا یدلو, ہم یدلونا, انت تدلو, ہم تدلونا, انا ادلو, نحنو ندلو. ٹھیک ہے, تو یہ ضمیریں آپ یاد رکھیں. تو ان ضمیروں کو جو ہے اس کی ڈیمو میں آپ کو دیتا ہوں. ضمیروں کی ڈیمو کیسی ہے کہ دیکھیے, یہ ہوا ماضی کے لیے وہ ایک ہے, ہوا اور ہم وہ ایک اور وہ سب, ہوا ہم. اور انتا اکیلے کے لیے, تم انتم تم سب, انا میں, اور نحنو ہم سب. ٹھیک ہے, اب یہ ہوا ہم انتا انتم انا نحنو, یہ جو ہے یہ ڈیٹیچ ضمیریں ہوتی ہیں, علیحدہ سے آتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہوا فعلا, اس ایک نے کیا, ہوا علیحدہ ہے, فعلا علیحدہ ہے. لیکن کچھ ضمیریں ایسی ہیں تو جو مل کے بھی آتی ہیں, تو وہ ہوتی ہیں ہو ہم, کا کم, یہ اور نا. ہو وہ اکیلا, ہم وہ سب, کا تم, جیسے السلام علیکہ, یہ کا علیکہ کے ساتھ مل کے آ رہا ہے, یہ متصلہ ہوتے ہیں. علیکہ علیکم, السلام علیکم. ٹھیک ہے, کا کم اور یہ نا, ربی میرا رب, یہ اس کے ساتھ, رب کے ساتھ یا لگا دیں, ربی میرا رب. اور رب و نا ہم سب کا, رب و نا. تو اس طرح یہ دو قسم کی ضمائر ہیں. انشاءاللہ جب ہم آیات میں پڑھیں گے تو پھر آپ کو تفصیل اس کی بتا دوں گا میں. تو اٹیچڈ اور ڈیٹیچڈ یعنی متصلہ اور غیر متصلہ ضمیریں ہوتی ہیں یہ, اور یہ افعال کے ساتھ ان کے اندر ان بلٹ ہوتی ہیں. تو آگے چلتے ہیں. فعل میں دلہ میں امر میں جائیں تو اکیلا واحد امر کے لیے دل گمراہ ہو جا, اور جمع کے لیے دلو سب گمراہ ہو جاؤ. اسی طرح نہیں
نہیں میں اکیلے کے لیے لا تدلّا مت گمراہ ہو، اور لا تدلّو تم سب مت گمراہ ہو. لا تدل لا تدلّو، یہ لا تدلّا نہیں بلکہ لا تدل ہے. لا تدل لا تدلّو، امر کے لیے دل گمراہ ہو جاؤ، اور جمع کے لیے دلّو سب گمراہ ہو جاؤ. نہیں کے لیے لا تدل اکیلے کے لیے، اور جمع کے لیے لا تدلّو. اسی طرح فاعل میں آئے گا دال گمراہ ہونے والا، اور مدلول گمراہ ہوا جو گمراہ ہوا، ٹھیک ہے، مفعول کے وزن پہ. اور مصدر ہے دلالتن. اسی طرح ابھی ضمیروں کی بات ہوئی تو مذکر اور مؤنث کی ضمیر لگانے سے ہوا دلّا، یعنی دلّا اکیلا بھی کہا جائے وہ گمراہ ہوا، لیکن ہوا اس کے اندر موجود ہے تو ہوا لگانے سے بھی مطلب وہی رہے گا. ہوا دلّا ہی دلت. ہوا یدلّو مدار واحد کے لیے، اور مدار عورت واحد کے لیے فیمیل واحد ہی تدلّو. اسی طرح دیکھیں اسٹیرک وہاں پہ لگا دیا جہاں پہ تدلّا دونوں ایک جگہ پہ ایک جیسے ہیں، لیکن وہاں پہ واحد مدار واحد حاضر کے لیے انت تدلّو، اور مدار غائب عورت کے لیے ہی تدلّو، دونوں ایک جیسے ہیں. اور جب آیات میں بات چل رہی ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ عورت کی بات ہو رہی ہے یا مرد کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح دلّا کے وزن پہ ردّا اور ظنّا، ان کو آپ پریکٹس میں یاد رکھیں. اب ہم پریکٹس کے لیے چلتے ہیں. جناب ہمارے عتیق بھائی ہیں، آپ کو پریکٹس کروائیں گے دلّا کی پریکٹس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم دلّا کے مختلف صیغوں کی پریکٹس کریں گے تراجم اور اشاروں کے ساتھ، تو آپ سب لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے. واحد کے لیے ہم ایک انگلی سے اشارہ کریں گے، اور جمع کے لیے ہم 4 انگلیوں سے اشارہ کریں گے. تو شروع کرتے ہیں. دلّا وہ گمراہ ہوا، دلّو وہ سب گمراہ ہوئے، دللتا تم گمراہ ہوئے، دللتم تم سب گمراہ ہوئے، دللتو میں گمراہ ہوا، دللنا ہم سب گمراہ ہوئے. یدلّو وہ گمراہ ہوتا ہے، یدلّون وہ سب گمراہ ہوتے ہیں. تدلّو تم گمراہ ہوتے ہو، تدلّون تم سب گمراہ ہوتے ہو. ادلّو میں گمراہ ہوتا ہوں، ندلّو ہم سب گمراہ ہوتے ہیں. دل گمراہ ہو، دلّو سب گمراہ ہو. لا تدل مت گمراہ ہو، لا تدلّو سب مت گمراہ ہو. فائل میں اس کے دال جو گمراہ ہوا، مفعول اس میں مدلول جو گمراہ کرنے والا، جو گمراہ ہوا، دال گمراہ ہونے والا فائل جی، اور مدلول جو گمراہ ہوا. دلالہ گمراہی. ہوا دلّا یا دلت، ہوا یدلّو یا تدلّو، انت تدلّو یا تدلّو. جزاکم اللہ خیراً. یہ تھے عتیق بھائی جو آپ کو دلّا کی پریکٹس کروا رہے تھے. تو آگے چلتے ہیں. الحمدللہ اب یہ چونکہ ہمارے اسپیشل کیسز ختم ہوئے، اور اس کے اختتام پہ میں آپ کو ان کی تھوڑی سی تفصیلات اور دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے پریکٹس کا مواد آپ کے پاس ہو، اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں تاکہ اچھی طرح یہ سارے ذہن نشین ہو جائیں. اور پھر جب انشاءاللہ ہم آیات پڑھیں گے تو پھر آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں رہے گی. تو چلیے پریزنٹیشن دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں ماضی، مضارع اور امر، یہ جو آپ کے پاس ساری لمبی گردان کی گئی جس میں ماضی کا واحد اور جمع، اور حاضر کا واحد جمع، اور غائب کا متکلم کا، یہ ساری لمبی گردان سے ایک شارٹ فارم بھی آپ کے سامنے ہے. میں آپ کو دے دوں. اس کو عربی جو گرامر کے استاد ہیں وہ صرف صغیر کہتے ہیں. وہ صرف کبیر ہے، حالانکہ ہماری وہ صرف کبیر بھی صرف صغیر ہی ہے کیونکہ ہم نے اس کو بھی شارٹ کیا ہوا ہے. تو یہ مزید شارٹ آپ کے سامنے 3 چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے: ماضی، مضارع اور امر. اور ہمارے پاس جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں اسپیشل کیسز، ہم نے وعدہ، قالا،
جی اسپیشل کیسز میں وعدہ ہے، قالا ہے، دعا ہے، امرا ہے اور دلہ ہے، 5 ہیں۔ اب وعدہ میں اس کا آپ نے یاد رکھنا ہوگا، وعدہ ماضی اور مدار یعدو اور امر عد، یہ تینوں اگر آپ کو یاد ہوں، وعدہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو وعدہ سے پھر آپ اس کے مزید بنا سکتے ہیں وعدہ وعدو جمع وعدتا وعدتم وعدتو وعدنا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یعدو آ جائے فوراً ذہن میں تو یعدو سے پھر آپ جمع کر لیں، یعدو یعدونا، تعدو تعدونا، عائدو نعائدو، اس انداز میں آپ کو، تو یہ شارٹ فارم آپ کو یاد رہے، وعدہ یعدو عد، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قالا میں قالا یقولو قل، دعا یدعو ادعو، امرا یامرو مر۔ اسی طرح دلہ میں آ جائیں، دلہ یدلو دل، تو یہ ساری شارٹ فارم ہے، یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، وعدہ یعدو عد، قالا یقولو قل، دعا یدعو ادعو، امرا یامرو مر، دلہ یدلو دل۔ اس کے بعد ہم آخر میں اسی طرح یہ 4 جو ہمارے 5 اسپیشل کیسز آئے ہیں، وعدہ کے مزید اس فعل کے اندر جو افعال ہیں وہ آپ یہ نوٹ کر لیجئے، اس سلائیڈ کو آپ نے شارٹ کلپ لے کے یعنی اسکرین شاٹ لے کے سیو کر لینا ہے۔ وقع، ورثہ، وزرا، واسعہ اور وہبہ، یہ سب وعدہ کے پیٹرن میں ہیں۔ آپ ان کو وعدہ کی پیٹرن کے جیسے آپ ان کی پریکٹس کریں، وقع، وقعو، وقعتا، وقعتم، وقعتو، وقعینا، اس طرح آپ یاد کریں گے۔ آگے چلیں، قالا کے جو ہے وزن اس پہ آئے گا ذاقہ، فاضا، قانا، ماتا، زادہ۔ دعا کے وزن پہ آئے گا جرا، کفا، قدا، ہدا اور نسیہ، ٹھیک ہے۔ امرا اس کے وزن پہ آئے گا آمنا، آبا، رعا، شاء، جاء۔ اسی طرح دلہ کے وزن پہ آئے گا حیا، ردا، غرہ، مدہ اور مسا۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہم نے اسپیشل کیسز پڑھے ہیں، اس سے پہلے ہم نے 4 جو ہیں ہمارے باب، فتح، نصرہ، ضربہ اور سمیہ، ان کی بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل دے دی تھی، وہ بھی آپ اپنے پاس رکھیں اور ان کو پریکٹس کرتے رہیں۔ اسی طرح یہ جو اسپیشل کیسز کے 5 افعال ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہو گئے الحمدللہ۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد ہم آگے جو پڑھیں گے وہ ثلاثی مزید فی ہوگا، اور یہ افعال کی ہماری آخری جو ہے وہ یعنی ایک کیٹیگری ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم قرآن پاک شروع کر دیں گے، اور قرآن پاک شروع کریں یعنی افعال اور قرآن کے بیچ میں ایک چیز اور آئے گی، وہ نماز کا ترجمہ، اس کو بھی ہم انشاءاللہ پریزنٹیشن آپ کے سامنے رکھیں گے کہ نماز کا ترجمہ جو ہے وہ چونکہ بہت اہم ہے، اور یہ ہمارا المیہ ہے کہ 70 سال 80 سال زندگی گزر گئی نماز پڑھتے ہوئے، لیکن آج تک یہ نہیں معلوم کہ ہم نماز میں اللہ سے کیا دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہو کے نماز میں کیا وعدے کرتے ہیں، کیا ہم اپنی جو ہے یعنی اللہ سے دعائیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ سے جو مانگتے ہیں اور پھر ہم دعوے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا دعویٰ ہے اللہ کے ساتھ، تو وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ ساری زندگی گزر گئی لیکن کسی نے بتایا نہیں۔ یہ بہت بڑا ہمارے ساتھ ایک سمجھ لیجئے کہ دینی لحاظ سے ایک بہت بڑا ایک دھوکہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا، اسی بات پہ رہو کہ بس اس کو پڑھتے رہو اور ناظرہ پڑھتے رہو، اس کا ثواب ملتا رہے گا، یقیناً ثواب ملے گا، لیکن ثواب کے ساتھ ساتھ جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، جو اللہ نے ہمیں احکامات دیے، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اور پھر ہم کرتے وہ رہتے ہیں جو معاشرے میں چل رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا پھر جو معاشرے میں جو چل رہا ہوتا ہے پھر وہ تو بگاڑ کی صورت میں پھر بڑھتا رہا، اور بڑھتے بڑھتے آج ہمارے معاشرے کی بگاڑ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ چھوٹی سی کوشش ہے کہ جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچے، جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچے،
کم از کم جو ہے ایک شمع جلانے کی کوشش ہے کہ ایک چراغ جل جائے جو اپنی جگہ پہ پھر وہاں اپنے جس جگہ پہ ہے وہیں سے روشنی پھیلانا شروع کرے. اس یوٹیوب کے توسط سے یہ بات جہاں جہاں جائے گی انشاءاللہ وہاں اسی جگہ بیٹھے ہوئے آپ کے گھر میں آپ کے ہاتھ میں یہ چیز پہنچ رہی ہے, تو وہیں پھر آپ اس کام کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس روشنی کو پھیلانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے اور ہمارے لیے آخرت کا بہترین توشہ بنائے اور ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. جزاکم اللہ خیرا.